یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام وسیم لوئس ہے اور آپ کے اپنے پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں مسیحیوں کے حالات پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی قربانی کے گوشت کا معاملہ ہو یا پھر کسی مسیح خاتون کو زبردستی مسلمان کرنے کا واقعہ ہو، یا پھر کسی علاقے کو زبردستی خالی کروا کر اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہو، پاکستان میں مسیحی ہر طرح سے پسے جا رہے ہیں۔ واقعہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، شہباز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی ادارہ پاکستان میں مسیحیوں کو تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ آج حالات اس طرح خراب ہو چکے ہیں کہ بیرون ملک سے بھی پاکستان کے خلاف، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستانی مسیحی جو اس وقت ہالینڈ میں موجود ہیں، یہ بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ہر وقت پاکستانیوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے معاملہ آسیہ بی بی کا ہو یا پھر کسی اور کا۔ یہ ہر وقت اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، یورپی پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے ہیں اور پاکستانی ایمبیسی میں اس احتجاج کو ریکارڈ کراتے ہیں اور پٹیشن دائر کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں جو اعلیٰ احکام ہیں ان پر پریشر ڈالا جا سکے تاکہ وہ مسیحیوں پر اتنے ظلم و ستم نہ کر سکیں۔ اسی حوالہ سے ایک اور نئے احتجاج کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ 14 اگست والے دن کرنا ہے۔ اس پروگرام کا اہتمام پاکستان کرسچن کمیونٹی جو ہالینڈ میں ہے ان کی ایک ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں جناب گیسپر ڈینیل صاحب ہیں، یہ ایک سماجی اور سیاسی کارکن ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مون سیمول صاحب، یہ ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ گیسپر بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آیا 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک 2023 تک پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے، اور اس بار ہالینڈ کی جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی ہے انہوں نے اہتمام کیا کہ ہم 14 اگست والے دن پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے جو ظلم و ستم پاکستانی مسیحیوں پر پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 14 اگست کا دن ہی کیوں چنا گیا؟ سب سے پہلے تو وسیم بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 14 اگست کو یہ پروگرام مطلب ڈیمونسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہمارے لیے ہے، یہ آرٹیکل، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ تو ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں ہمارے وہ حقوق مل رہے ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے، جی، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو اگر شکل دینی ہے، اگر ظلم مسیحوں پر توڑنا ہے تو اس کے لیے وہ بلیسفمی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہر وقت 365 دن ہم لوگ اس خوف میں گزارتے ہیں کہ یار کیا صبح آنے والی جو ہے وہ کہیں جیل میں تو نہیں ہوگی، کسی میرے بھائی کا، بہن کا، یا میں کہیں وہاں تو نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ 365 دن ہم نے گزارنے اس طرح، تو کون سی آزادی؟ جی بالکل۔ تو اس لیے اس کے لیے چناؤ کیا گیا ہے کہ ہم پورے یورپ میں بہت ساری اور جگہوں پر بھی 14 اگست کو ڈیمونسٹریشن کریں گے تاکہ پتہ چل سکے پاکستان کے ان لوگوں کو جو یورپ میں آ کے یا مختلف ملکوں میں آ کر، ٹھیک ہے، آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر آزادی کو انجوائے کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم اپنے ملک میں رہ کے نہیں کر سکتے، بالکل، ٹھیک ہے، تو ان کا دل بھی وہیں ہوتا ہے، ہمارا دل بھی وہیں پر ہے، لیکن ہم اس آزادی کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ ہمارے کسی بچے کو، ماں کو، بہن کو آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے، لفظ صرف ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مزہ ہے وہ آج تک کسی مسیحی نے یا منورٹی نے نہیں لیا۔ ہر وقت اسی خوف میں ہوتے ہیں۔ یہ مطلب پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ بہت سے مطلب سلیو ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان سے بھی برا حال ہے ہمارا۔ ہم لوگ کھلی جیل میں، ٹھیک ہے، کھلی جیل، میٹھی جیل آپ ان کو کہہ لیں، میٹھی جیل میں۔ جی بالکل، پاکستان ایک میٹھی جیل ہے۔ جی مون بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا 14 اگست والے دن آپ جو پاکستان ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، آخر اس احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس چیز کا بہت واضح ہے۔ پہلے تو میں
वसीम भाई आपका और BTL टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ बता सकें। तो हमारा मकसद वाज़िया है, वही दिन है 14 अगस्त आज़ादी का दिन। हमारा मौक़िफ़ भी वाज़िया है, आज़ादी। हम फ्रीडम चाहते हैं, मज़हबी तअस्सुब से आज़ादी चाहते हैं। हम पाकिस्तान की बराबर के शहरी बनना चाहते हैं। अपने लोग जो अपने ही मुल्क में गैरों की तरह रहते और गैर महफूज हैं, जिन्हों को जरा जरा सी बातों पर अपने मफाद की खातिर भीड़ चढ़ा दिया जाता है, नफरत के और अपने मफाद की आग में उन पर झूठे मुकदमात बनाकर उनको जलील किया जाता और उनको रुसवा किया जाता, इज्जतों को रोंदा जाता है और क्रिश्चियन कम्युनिटी और मिनॉरिटी को वहां पर दिन ब दिन जो मुश्किलात हैं और आज़ादी से दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उस चीज के लिए हम 14 अगस्त को आज़ादी के लिए ही उस जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। जी, आज़ादी ये बहुत अगर सुनते हैं तो एक खुशी महसूस होती है कि हम आज़ाद हो गए, चाहे वो हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए या फिर उससे पहले मुग़लों से आज़ाद हुए या फिर उससे मिनॉरिटी जो हमारा जो रीजन है वो बहुत ही मिनॉरिटी के लिहाज से बहुत ख़तरनाक है। हिंदुस्तान में भी अभी दलितों के साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता है और उसके बराबर ही पाकिस्तान में मसीहों के साथ किया जाता है। आपको क्या लगता है कि बाहैसियत कौम हम अभी तक उस बात को समझ नहीं पाए कि आज़ादी क्या है, या हम उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है? जो जुल्म सितम मुसलमानों पे हुआ, हिंदुओं ने किया, अब वही जुल्म सितम वो मसीही लोगों पे कर रहे हैं। क्या ये एक बदला लिया जा रहा है या कि ये कुछ और है? ये सेट ऑफ माइंड है यहाँ पे उस रीजन का कि अपने से जो कमतर है उसको दबाना है। असल में मेरे ख्याल में ये नहीं है, ठीक है। आप कहें कि माइंड सेटअप है, ये है, ये नहीं है, लेकिन असल में हम लोग चल रहे हैं डिनाइल मूड में। जी बिल्कुल, ठीक है। हमने जो चीज़ वहाँ बर्दाश्त की आज़ादी लेने के लिए, वही हम आके अगर यहाँ पर करेंगे तो हमने कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक है जी। तो डिनाइल मूड में ये होता है कि जी कोई भी इल्ज़ाम हम पे हम खुद नहीं महसूस करना, हमने खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करना, हमने दूसरों पे डाल देना। जी साइफर आ गया, अमेरिका ने भेज दिया, इसने कर, यही सारी सिलसिला चल रहा है। अब आप मुख्तलिफ जिन वाक़यात की बिना पर हम लोग यूरोप में बैठकर दर्द महसूस कर रहे हैं, ये इस पे कर रहे हैं, मतलब एहतजाज करने जा रहे हैं, तो अगर आप उनको देखोगे ना गौर से उन वाक़यात को, ठीक है, तो आपको एहसास होगा इस बात का कि यार वाकई में ये बात दुरुस्त है कि हमारा कसूर ही नहीं वहां पर। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर हम देखें कि जो सरगोदा वाला वाकया है, ठीक है, एक बाइबल की आयत है, आप उससे बड़ी बड़ी चीजें मतलब पोस्ट कर देते हो, बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आपने महसूस करना है, और आपने जो महसूस कर लिया आप FIR जाके उसकी कटवा सकते। बिल्कुल। तो हमें भी तो इतनी हिम्मत देना कि यार हम भी कर सकें। हम लोग नहीं ऐसा कर सकते जी, ठीक है। हमारे लिए यह दूसरे दिन जाके उसकी जमानत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान है तो इसलिए वो है। बहरहाल ये सारे फर्क चीजें हैं, लेकिन साथ साथ वहां पर जो हमारे साथ हमारी मेजॉरिटी के साथ हुआ उस वक्त, यहां पर आके वही चीज वो कर रहे हैं। माइंडसेट चेंज जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। हमें कोशिश ये करनी है कि एज ए पाकिस्तानी जो हमारी अदालतें हैं हमारा, उन्हें पाकिस्तानी वो पाकिस्तान लाना चाहिए जो कायदे आजम ने सोचा था। जी बिल्कुल, ठीक है, उसकी हमें इस वक्त सख्त जरूरत है ताकि माइनॉरिटी सांस ले सकें। जी मून भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मेरा सवाल आपसे है कि कायदे आजम का पाकिस्तान, ये भी एक सुनने में बहुत अच्छा लफ्ज़ लगता है, जैसे आज़ादी लगता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कायदे आजम का पाकिस्तान कब बनेगा और उस पाकिस्तान को बनने के लिए पाकिस्तानी मसीहों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? वसीम भाई, बहुत ही अफसोस की बात है कि 11 अगस्त की जो तकरीर कायदे आजम की थी उसको दबा दिया गया, ना उसके मफहूम को समझा गया, ना उस बातों को समझा गया कि आखिर कायदे आजम चाहते। कायदे आजम की जो मिनॉरिटीज के साथ डील थी या उनके साथ जो बातचीत चल रही थी कि किस तरह का पाकिस्तान चाहिए, वो इस तरह का था नहीं था जो मुल्ला आजम ने हाईजैक करके इसको अपने सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी वजीर आजम, कोई भी लीडर आए, वो चाहे भुट्टो था या उसके बाद भी जितने आए,
وہ کوئی بھی قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ اقلیتوں کے لیے ملک بنانا تھا، کیونکہ پہلے بھی جو تھے مسلم بھی تھے وہ بھی اقلیت تھے، میجورٹی میں ہمارے ہندو جو لوگ تھے وہ تھے، مسلم بھی اقلیت تھے، کرسچن بھی، سکھ بھی. تو قائد اعظم کا یہ نعرہ تھا کہ یہ ملک منورٹی کے لیے، اقلیتوں کے لیے بن رہا ہے، جہاں پر سب اقلیتیں آزاد ہوں گی. افسوس کہ یہ قائد اعظم کو نہیں مانتے، ان بیان کو کیسے مانیں گے؟ یہ قائد اعظم کی ان تحریروں کو، ان تقریروں کو نہیں مانتے، نہ ان کو نشر کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے سارے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے تاکہ وہ اس سسٹم تک پہنچے نہ. قائد اعظم کا پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد ہے آزادی، برابری، برابر کے شہری، مذہبی کسی قسم کا بھی تفرقہ نہ ہو، ہر ایک کا مذہب اس کا اپنے ذاتی ایمان ہو اور اس کی ذات تک ہو، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، نہ ہی کسی جگہ پر بھی مذہبی فرقے یا مذہبی منورٹی کی وجہ سے کسی کو بھی ڈیگریڈ نہ کیا جائے. یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان جو ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں. جی گیسپر بھائی، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی ہم ریسنٹلی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس سے جو پہلے پروٹیسٹ ہوئے تھے، کیا اس سے کچھ نتیجہ حاصل ہوا؟ وسیم، اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے احتجاج کیے ہیں ان کا بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ہیں قیدی 295 سی کے ان کی سنوائی ہوئی. یورپین پارلیمنٹ میں یہ گونج سنائی دیتی ہے، جی ٹھیک ہے، کہ ہم پہ مسیحوں پر ظلم ہے، مطلب منورٹیز پر ظلم ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں ہم نے اس کو گین بھی کیا ہے. جی لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے. جی کیونکہ ہم لوگ اگر تو جو ایک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جی جو کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے آواز ہونی چاہیے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. جی مذہبی ہماری آرگنائزیشنز اس پہ نہیں ہیں. بالکل. اگر یہ پاکستان کا جو کروسڈ مافیا گروپ ہے جی یہ بھی ساتھ میں آ جائے بالکل. اور یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہے، ویل اویئر ہوں ان حالات سے، جی جی تو ان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو ہماری اور آواز ہوگی. باقی رہی بات یورپین پارلیمنٹ کی، میرے خیال میں بڑے خاطر خواہ رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں. جی بالکل. وقتاً فوقتاً پاکستان گورنمنٹ جو ہے اسے بھی لکھا جاتا ہے کہ یار یہ مینورٹیز کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ جب ہماری یہاں کی ملکہ گئی تھی پاکستان، جی تو گئی تو وہ کسی اور پروجیکٹ کے لیے تھے، اس نے اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بات کی تھی. پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے ہماری جی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پاکستان میں بسنے والے ان عہدوں پر جو ہیں وہ دکھاتے کچھ اور ہیں، مارتے کچھ اور ہیں. کچھ اور ہے. اگر جس دن یہاں سے وہ نکل آئیں گے تو شاید پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بننا شروع. آپ نے بات کی کروسڈ مافیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں پاکستان میں، کیا وہ بھی پاکستانیوں کی جو آواز ہے، جو مشکلات پاکستانیوں کو گراس روٹ لیول پہ درپیش ہیں، ان کی آواز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا وہ بھی پاکستانی مسیحیوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ بالکل وسیم، یہ بات درست ہے کہ وہ رکاوٹ ہیں بہت ساری جگہوں پر، کیونکہ ان کے نام ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ مختلف ملکوں میں وزٹ کرتے ہیں. جی تو وہاں جا کے جب وہ ایک جو ایفرٹ ہم نے یہاں کیے ہوتے ہیں ان کی اگر نیگیٹو تصویر دکھاتے ہیں بالکل. تو ہمارا جو وہ کیا ہوا کام ہوتا ہے نا جی اس پہ پانی پھر جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، بالکل. لیکن وہ اپر لیول پہ جا کے ملاقات کرتے ہیں جب وہاں پر ان کو بتاتے ہیں، اور پھر وہ ایک مسیحی رہنما ہیں. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے، کیونکہ بہت سارے نام ہیں جو بہت ساری فیس بک کے سوشل میڈیا پہ بہت دفعہ ان کے نام آئے ہیں کہ انہوں نے فلاں کنٹری میں جا کے یہ بات کی ہے، فلاں کنٹری میں جا کے یہ بات کی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو وہ ان پر ہماری کی ہوئی کوششوں پر مطلب پردہ ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں. لیکن وہ پانی نہیں ڈلتا. ہم لوگ مسلسل جو ہے اپنی کارروائی میں لگے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں میں اتنے بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے جب وہ یہاں وزٹس کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ہم لوگ کافی مشکلات پیدا کریں گے، جب تک کہ وہ ہمارے مسیحوں کے لیے وہاں پر اچھا ایٹماسفیئر نہیں پرووائڈ کرتے. ہم ان کے لیے یہاں پر ان کی کانفرنسوں میں آنے کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کریں گے، اور یہ ہم کر کے بھی دکھائیں گے. جی مون بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، جو آپ نے پاکستانی کرسچن کی جو ہالینڈ کمیونٹی ہے، ہالینڈ میں آپ نے جو ایکشن کمیٹی بنائی ہے، اس کا کام کیا ہے اور یہ کیسے، مطلب اس میں مطلب کتنے لوگ شامل ہیں؟ آپ پروٹیسٹ وغیرہ کیا کب آرگنائز کرتے ہیں؟
یا آپ کیسے لوگوں کو مدد کرتے ہیں جو پاکستان میں ہیں, کیا سہولیات ان کو فراہم کرتے ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ مجھے؟ جی, ایکشن کمیٹی جو ہالینڈ کمیونٹی کی ہے, ویسے تو یہاں پر اس جو بھی یہ انعقاد ہے یہ ساری ہالینڈ کمیونٹی کا ہے, لیکن ایکشن کمیٹی جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ ساری چیزوں کو کا اہتمام کرنا, کس طرح ہم اس پروٹیسٹ کو لے کر چلیں گے. یہ جو جی احتجاج ہے یہ پوری ہالینڈ کمیونٹی کی طرف سے ہے, اور جو جی ایکشن کمیٹی ہے اس کا صرف یہ کام ہے کہ لوگوں کو آپس میں کس طرح جوڑا جائے, اور بالکل مین ہمارا جو کام ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز بننا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو مدد ہے جو وہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بولیں تاکہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں, وہاں ان کو رہنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے آزادی ہو, کیونکہ ہمارے لوگ دن بہ دن وہاں پر پستہ حالی میں جا رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی وہاں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی مذہبی رہنما ہے, نہ کوئی سیاسی رہنما ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہو, جو ان کو تسلی دے. ہمیں اب جس طرح بھائی نے بات کی ہے, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ڈبل خطرہ ہے, کیونکہ جو دوسری مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو ہمارے مخالف ہیں, لیکن جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ خاموشی کی طرح, وہ خاموش دشمن کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں. وہ خاموش رہتے ہیں ایسے حادثات پر, ایسی مشکلات میں جو ہماری قوم پر آتی ہیں, ان کے منہ بند رہتے ہیں. اگر وقت پڑے تو جب بھی بولتے ہیں تو وہ حکومت وقت پر کے حق میں اور میجورٹی کے حق میں بولتے ہیں. تو ہم یہاں سے بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آواز بن سکیں اور اکٹھے ہو کر مؤثر طور پر ہم ان کے لیے بول سکیں, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کھانا پینا روٹی یہ سب چلتا رہے گا, لیکن اگر آپ کو مذہبی آزادی یا انسانی حقوق آپ کے پاس نہ ہوں جو بنیادی ہیں, تو آپ کی زندگی چاہے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہو تو بیکار ہے. اس لیے ہمارا سب سے مین جو موٹیو ہے یہاں وہ ہے کہ اپنے لوگوں کی بولیں تاکہ وہ اچھی زندگی, برابر کے شہری اور ایک آزاد قوم کی طرح وہاں رہ سکیں. جی, بہت شکریہ مون سیمل صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں گیسپر ڈینیل صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام پاکستان ہمارا میں بھی آ کر ہمیں عزت بخشی. ناظرین, 14 اگست 2023 ہالینڈ میں پاکستان ہاؤس کے سامنے پروٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. جتنے بھی BTL کے سننے والے ہیں ان تمام لوگوں سے جو یورپ میں موجود ہیں, ان تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے جس ملک میں بھی ہیں یورپ میں, اپنی اپنی جو ان کے نزدیک پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پر جا کر احتجاج کریں, احتجاج ریکارڈ کروائیں, تاکہ جو پاکستان میں مسیح اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہو سکے. ناظرین, ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیں BTL TV. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.